حبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 35 میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں، توحید والوں کو یہ حکم کیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے معاشرے میں صبح و شام اس پر بحث ہوتی ہے، وسیلہ ہے، وسیلہ نہیں، وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیا نہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وسیلہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی وہ کام، وہ طریقہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے. اور وسیلے کا انکار تو قرآن کا انکار ہے. اللہ خود قرآن میں حکم کر رہی ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لوگوں میں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اور اسی طرح اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کے اندر بھی ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. لہذا وسیلے کا انکار تو نہیں ہو سکتا.
لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن نے کس وسیلے کا حکم کیا ہے۔ تمہید میں بات سمجھو، ایک وسیلہ وہ ہے جس کا حکم قرآن دیتا ہے، اور ایک وسیلہ وہ ہے جس کا قرآن رد کرتا ہے۔ ایک وسیلہ وہ ہے جس وسیلے کے قائل نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، اور ایک وسیلہ وہ ہے جس کے قائل مکے کے مشرک تھے۔ اس کے قائل یہودی تھے، اس کے قائل عیسائی تھے۔ تو جب تک اس فرق کا پتہ نہیں چلے گا کہ محمدی وسیلہ کون سا ہے اور مشرکین والا وسیلہ کون سا ہے، اس وقت تک بات کھلے گی نہیں۔ لہذا بات کو ذہن میں رکھو، تین قسم کا وسیلہ بالکل جائز ہے۔ تین قسم کا وسیلہ بالکل جائز ہے، اور یہ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے اور نبی علیہ السلام کی سچی زبان نے بھی دیا ہے۔ وسیلے کی پہلی قسم، اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ جب دعا کرو، اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تیرے کریم ہونے کا واسطہ، تیرے غفور ہونے کا واسطہ، اللہ ہم تجھے تیرے ناموں کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ ہمارا یہ کام کر دے۔ یہ وسیلہ بالکل حق ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چلو چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سورہ آراف ہے، اور سورہ آراف کی آیت نمبر 120 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے، للہ الاسماء الحسنی، للہ الاسماء الحسنی۔ لوگو اللہ کے لیے نام پیارے پیارے، اللہ کے لیے نام خوبصورت خوبصورت، فادعوہ بہا، جب اللہ سے دعا کرنی ہو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لوگو اللہ کے لیے نام پیارے پیارے، اللہ کے سارے نام پیارے ہیں۔ رحمان اللہ کا پیارا نام، رحیم اللہ کا پیارا نام، غفور اللہ کا پیارا نام، کریم اللہ کا پیارا نام، غفار اللہ کا پیارا نام۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، میں اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔ جب تم دعا کرنے لگو، فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ سے اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو۔ وسیلے کی پہلی قسم کہ اللہ سے جب دعا کرنے لگیں گے تو اللہ کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ دیں گے۔ وسیلے کی یہ قسم بالکل ثابت ہے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری آیت ہے، یہ میرے سامنے آ گئی ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی مضمون کو چلایا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، او میرے بندو صرف مجھے پکارا کرو، تمہاری مرضی ہے کہ اللہ اللہ کر کے پکارو، رحمان رحمان کر کے پکارو، رحیم رحیم کر کے پکارو، کریم کریم کر کے پکارو، غفور غفور کر کے پکارو۔ او میرے بندو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم میرا جو نام بھی لے کر پکارو، تم مجھے پکار سکتے ہو، اس لیے کہ میرے سارے کے سارے نام بڑے پیارے نام ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلہ الاسماء الحسنی،
وسیلے کی پہلی قسم، جب دعا کرنے لگو تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا کرو۔ وسیلے کی یہ قسم بالکل حق ہے، جائز ہے، سچ ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ اب جو اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کے قرب کا کوئی وسیلہ تلاش کرو، یعنی اللہ کو اللہ کے نام لے لے کر پکارا کرو۔ وسیلے کی دوسری قسم، توجہ کر میرا دوست، وسیلے کی دوسری قسم جو بالکل حق اور سچ ہے کہ اللہ کے سامنے دعا کرتے وقت اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ اللہ، میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے، اگر یہ نماز تجھے پسند ہے تو میرا کام کر دے۔ اللہ، میں نے جو روزہ رکھا ہے، اگر یہ روزہ تجھے پسند ہے تو میرا کام کر دے۔ اللہ، میں نے جو تیرے قرآن کا درس کیا ہے یا کروایا ہے، اگر اللہ میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ اللہ، میں نے تیری توحید کا جو پیغام لوگوں کو سنایا ہے، اللہ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ اللہ، میں جو صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور مصیبتوں میں صرف تجھ ہی کو پکارتا ہوں، اللہ اگر یہ میرا توحید فی العبادت اور توحید فی الدعا والا عمل تجھے پسند ہے تو میرا یہ کام کر دے۔ جیسے قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وسیلہ ہے۔ دعا سے پہلے وسیلہ آیا۔ وسیلہ کون سا؟ اللہ، میں عبادت بھی صرف تیری ہی کروں گا اور مصیبتوں میں مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگوں گا۔ وسیلے کی دوسری قسم کہ مصیبت تکلیف کے وقت اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی بالکل جائز ہے۔ اور آسان کر دوں، بخاری شریف میں روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 بندے سفر پہ رواں دواں تھے، اور ان تینوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ جب غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، باہر طوفان آیا، بارش ہوئی، پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان سرکتے سرکتے سیدھی آ کر اس غار کے منہ پہ رک گئی، اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے ہیں، اس لیے کہ غار کے منہ پہ چٹان آ گئی ہے۔ اب یہ 3 بندے مصیبت میں پھنس گئے ہیں، تکلیف میں پھنس گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان 3 بندوں نے مصیبت میں کسے پکارا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک ان میں سے سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا او میرے دوستو، اگر تم اس غار سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، اگر کوئی زندگی میں نیک عمل تم نے کیے ہوئے ہیں تو اپنے نیک عملوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہماری دعا سن کر چٹان کو ہٹا دے گا اور ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے۔ ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، بخاری پڑھ رہا ہوں، فرمایا اللہ سے دعا کرو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر۔ ان تینوں بندوں نے اللہ کو اپنے اپنے نیک عملوں کا وسیلہ دیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا اللہ، ہائے ہائے ہائے، بندہ جب پھنستا ہے نا، سارے سہارے ٹوٹتے ہیں نا، اللہ کی قسم اس وقت اپنے رب سے باتیں کرنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، پتہ چلتا ہے میرا رب ہے۔
اللہ سے باتیں شروع کر دی انہوں نے، غار کے اندر گرفتار ہیں، ان کے حال سے کوئی نہیں واقف سوائے میرے اللہ کے۔ ان تینوں نے اللہ سے گفتگو شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی، دعائیاں شروع کر دی۔ ایک کہنے لگا اللہ میرے بوڑھے والدین ہیں، میں چرواہا ہوں، روزانہ صبح بکریاں چرانے نکل جاتا ہوں، شام کو جو آتا ہوں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو پلاتا ہوں اللہ۔ لیکن اللہ ایک دن ایسے ہوا میں جنگل گیا بکریاں چرانے، بکریوں کے لیے کوئی چرنے کے لیے کوئی درخت ملے کوئی نہیں، میں اس چکر میں بڑا دور نکل گیا، واپسی میں مجھے دیر ہو گئی، رات کو میں جو دیر سے لوٹا تو میرے ماں باپ بھوکے سو رہے تھے، میرے ماں باپ بھوکے سو رہے تھے۔ اللہ میں نے اپنی بکریوں کا دودھ نکالا، جام میں ڈالا، اور وہ جام لے کر ساری رات میں اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا رہا، ان کے پاؤں کی طرف کھڑا رہا، ماں باپ کو نیند سے اٹھایا بھی نہیں، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ ساری رات کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے دودھ کے لیے، میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، ساری رات بیٹھا بھی نہیں، کھڑا رہا۔ صبح جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے اللہ، تو میں نے وہ دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا، پھر بچوں کو پلایا، پھر میں نے خود پیا۔ اللہ میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، اللہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ اللہ اگر یہ عمل میرا تیرے دربار میں قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ اس نے اپنا یہ عمل پیش کر کے جو دعا کی نا، اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ کے اللہ اکبر غار کے اس دہانے سے چٹان تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہل گئی، تھوڑی سی چٹان ہل گئی، تھوڑا سا رستہ بن گیا، لیکن باہر نکلنے کے لیے کافی نہیں۔ دوسرے نے دعا شروع کی، دوسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور تھے، مزدوری کرنے والے، سارا دن انہوں نے مزدوری کی، شام کا وقت جو ہوا سب اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے۔ ان میں سے ایک جو تھا ان میں سے جب میں اسے مزدوری دینے لگا تو وہ کہنے لگا یہ مزدوری تھوڑی ہے، میں نہیں لینے والا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی جو مزدوری کے پیسے تھے یا چاول تھے میں نے اسے کاروبار میں لگا دیا۔ بہرحال اس کی وہ جو تھوڑی سی مزدوری تھی اس میں اللہ برکت ڈالتا گیا، یہاں تک کہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہو گیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، وہ بندہ لوٹ کے آیا، جب اسے ضرورت پڑی، حاجت پڑی، لوٹ کے آیا اور مجھے کہنے لگا اے اللہ کے بندے، وہ جو میری تھوڑی سی مزدوری بنتی تھی وہ مزدوری مجھے آج دے دے، میں بڑا مجبور ہوں۔ میں نے کہا او اللہ کے بندے، یہ سامنے جو جانوروں کا ریوڑ کھڑا ہے یہ سارے کا سارا تیرا ہے، لے کر چلا جا۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں غریب ضرور ہوں لیکن میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میرے ساتھ استہزاء تو نہ کر، میری تھوڑی سی جو مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دے دے، میرا مذاق تو نہ اڑا، میری غربت کا مذاق تو نہ بنا۔ میں نے کہا میں تیری غربت کا مذاق نہیں بنا رہا بلکہ میں اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوں، تیری تھوڑی سی مزدوری کو میں نے تجارت کے اندر لگا دیا، اس میں اللہ نے برکت ڈالی، ریوڑ بن گیا ہے، یہ سارا مال تیرا ہے، لے جا اس کو، لے جا اس کو۔ وہ جو بندہ تھا وہ اپنے ریوڑ کو لے کے چلا گیا، نکل گیا، اس نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دعا کرنے والا کہتے اللہ میں نے تو یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوا، چٹان تھوڑی سی اور اپنی جگہ سے آگے نکل گئی۔ تیسرے نے دعا کی اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی،
مجھے بڑی پیاری تھی، میری نیت خراب ہو گئی، میں بدکاری کی طرف مائل ہو گیا، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی لیکن وہ گناہ کے لیے راضی نہ ہوئی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ مالی حالات کے اندر پریشان ہوئی، اس نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، میں نے اسے کئی دینار دے دیے، لیکن شرط یہ لگائی کہ تو میری مرضی پوری کرے گی، گناہ کے لیے راضی ہو جا، تجھے میں پیسے دے دیتا ہوں۔ وہ مان گئی، اللہ وہ مان گئی، اور میں اس کے پاس چلا بھی گیا، میں اور وہ تنہا ہو گئے۔ جب میں گناہ کرنے لگا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا، وہ مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اگر تجھے یہ گناہ کرتے ہوئے دنیا والے نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ اللہ میں نے تیرے خوف سے وہ گناہ بھی چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے دینار دیے تھے وہ بھی اسے میں نے چھوڑ دیے۔ اللہ تیرے خوف سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں کے تینوں غار سے باہر آ گئے۔ وسیلے کی دوسری قسم کہ جب دعا کرو تو اللہ کو اپنے نیک اعمال کا کیا پیش کیا کرو؟ وسیلہ پیش کیا کرو، بالکل جائز ہے۔ وسیلے کی تیسری قسم، کسی زندہ بزرگ آدمی سے دعا کروانا۔ سمجھو، دو شرطیں لگا رہا ہوں، زندہ بھی ہو اور بزرگ بھی ہو۔ اگر زندہ نہیں مردہ ہے تو مردے سے دعا کروانا شرک ہے، اور اگر وہ ہے زندہ لیکن ہے مشرک، ہے زندہ لیکن ہے بدعتی، مشرک اور بدعتی کی اللہ اپنی نہیں سنتا، تمہارا اس سے دعا کرانا تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ بات کو یہاں سمجھ جاؤ، آ جو گئی ہے درمیان میں۔ دم جو ہے نا، دم ثابت ہے، جائز ہے، حق ہے، لیکن دم اس سے کروانا ہے جس کا عقیدہ توحید والا ہو اور عمل نبی کی سنت والا ہو، کیونکہ دم دعا ہے۔ دم کرنے والے کے ہاتھ میں صحت نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ وہ دم کرے پھونکا مارے تو اس نے تمہیں ٹھیک کر دیا، نہیں، دم کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے، دعا یہ کرتا ہے، شفا وہ دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کا عقیدہ شرک والا ہے، ایک بندے کے عمل میں بدعت ہے، اگر اس کے پھوکے سے بندہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے نا، تب بھی اس سے دم کروانا بالکل حرام ہے۔ یہی تو ایمان ہے، توحید یہی سکھاتی ہے۔ میرے بدن کو 1000 بیماریاں لگ جائیں، میں مشرک سے دم کروا نہیں سکتا، بدعتی سے دم کروا نہیں سکتا، کیونکہ دم کروانا تعظیم ہے۔ دم کروانا یہ کیا ہے؟ اگر کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں شاہ صاحب ہمیں دم کرو، تو وہ مجھے عزت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ عزت دے رہے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی اور مشرک کی عزت کی، اس ظالم نے اسلام کی عمارت کو گرا دیا ہے۔ زندہ بزرگ سے دعا کروانا حق ہے، زندہ ہو اور بزرگ ہو۔ بزرگ ہونے کے لیے مولوی ہونا کوئی شرط نہیں، سب سے بڑے بزرگ انسان کے والدین ہیں، والدین سے دعائیں لو۔ اور جو اہل توحید ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عالم نہیں بھی سفید ریش عالم ہیں، سفید ریش ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، ان سے جا کے دعائیں کرواؤ، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وسیلے کی یہ تیسری قسم کہ زندہ بزرگ سے دعا کرانا بھی بالکل کیا ہے؟ جائز ہے، یہ وسیلہ بھی حق ہے۔ دلیل بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی آیا، دیہاتی کھڑا ہو گیا، خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا اللہ کے نبی بارشیں کوئی نہیں، فصلیں ساری خراب ہو گئی ہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی کوئی نہیں، ادعو اللہ لنا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں نا، اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اور سمجھو وہ دیہاتی نبی علیہ السلام سے بارش نہیں مانگ رہا، بلکہ نبی علیہ السلام سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ بارش کے لیے کس سے دعا کریں؟ اللہ سے۔ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ دینے والا تو کون ہے؟ دعا کریں اللہ سے اللہ بارش دے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں نبیوں کے سردار، بے مثل بے مثال نبی، آمنہ کے لال نبی، صاحب قرآن نبی، صاحب معراج نبی، محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد نے یوں ہاتھ اٹھا لیے، میرے مرشد نے یوں کیا کر لیے؟ اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی، اللہ ہمیں رحمت کی بارش نصیب فرما دے۔ یہ فرق ہے نبی اور نبی کے رب میں۔ نبی مانگتا ہوا نظر آتا ہے، رب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دعا کی، صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعا جو کی نا، ہم نے دیکھا اسی وقت بدلیوں نے آنا شروع کر دیا۔ ہم جمعہ پڑھ کے جو باہر نکلے تو بارش شروع ہو گئی تھی۔ صحابی نے نبی علیہ السلام سے دعا کروائی، پورا ہفتہ بارش لگی رہی۔ اگلا جمعہ آیا نا، بارش شروع ہے، پورا ہفتہ برسی۔ پھر وہ دیہاتی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی ہم تو بارش میں غرق ہو گئے ہیں۔ دیہاتی تھا، اللہ سے دعا کریں اب یہ بارش رک بھی جائے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ بارش برسا لیکن پہاڑوں پہ برسا، صحراؤں پہ برسا، اللہ ولا علینا، ہم انسان ہیں، اس سے زیادہ بارش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ موسم صاف ہو گیا تو وسیلے کی 3 قسمیں بالکل جائز ہیں۔ کتنی قسمیں کہہ رہا ہوں؟ کتنی قسمیں؟ پہلا قسم اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا، حق۔ دوسری قسم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، حق۔ اور تیسری قسم کسی زندہ بزرگ سے کیا کروانا؟ دعا کروانا۔ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرو، روایتی تقریریں بہت ہو چکی، بات کو سمجھو۔ آپ وسیلے کی ایک چوتھی قسم جو بالکل ناجائز ہے، چوتھی قسم وسیلے کی جو بالکل کیا ہے؟ وہ کون سی قسم؟ اللہ ساڑی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اللہ سے بات کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ جو عقیدہ ہے شفاعت قہریہ، اللہ ساڑی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، اور عام لوگ کہتے ہیں اللہ فلاں پیر کے طفیل میرا یہ کام کر دے، فلاں نبی کے طفیل میرا یہ کام کر دے، فلاں صحابی کے طفیل میرا یہ کام کر دے، 12 اماموں کے طفیل میرا یہ کام کر دے، 5 تن پاک کے طفیل میرا یہ کام کر دے، پھر عبد القادر جیلانی کے طفیل میرا یہ کام کر دے۔ بات ضد کی نہیں ہے، بات شریعت کی ہے۔ شریعت سے میں نے پوچھا، شریعت نے مجھے 2 لفظوں میں جواب دیا۔ شریعت نے مجھے کہا ایسے وسیلے کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں، نبی کی صحیح حدیث میں بھی نہیں، اور فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے۔ آ جاؤ ذرا 2 قدم آگے چلو، قرآن مجید چلنے لگا ہے، قرآن کا انداز ہے۔ یہ وسیلہ نہیں ثابت، کیوں؟ قرآن میں نبیوں کی دعاؤں کا ذکر ہے یا نہیں؟ کسی نبی نے دوسرے نبی کا وسیلہ دیا ہو؟ پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا، کہاں سے شروع ہو رہی ہے ذرا بولو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمین۔ قرآن کے اندر نبیوں کی دعائیں موجود ہیں، ولیوں کی دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی نبی نے دعا کے اندر دوسرے نبی کا وسیلہ نہیں دیا، کسی ولی نے دعا کے اندر کسی دوسرے نبی اور ولی کا وسیلہ نہیں دیا۔ بات مختصر کرنے لگا ہوں، آمنہ کے لال نے بدر کے میدان میں دعا کی، بدر کے میدان میں دعا کی، لیکن آمنہ کے لال نے کسی کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا اللہم، اے میرا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں تو ہی میری اس مسئلے کو حل فرما۔ اور کربلا کے میدان میں سنیوں کے حسین نے بھی دعا میں کسی کا وسیلہ نہیں دیا، اماں کا وسیلہ بھی نہیں دیا، بابا کا وسیلہ بھی نہیں دیا، نانا کا وسیلہ بھی نہیں دیا، بلکہ اپنی اماں، نانا اور بابا کے رب سے براہ راست باتیں کی ہیں۔ میرا دوست کہہ دیتا ہے، دھوکے میں نہ رہنا، کہتا ہے چھت کے لیے سیڑھی کی ضرورت۔ عجیب تشبیہ ہے، خیال کر، چھت کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس لیے پڑتی ہے کہ چھت ہم سے کیا ہے؟ دور ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہے؟ بات ہوائی کرنے کے ہم عادی نہیں، بات کریں گے اللہ کے قرآن سے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف۔ سب مولوی، پیر، مفتی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن بولنے لگا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ ہے، بتاؤ میرے مریدوں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضرت مسئلہ یہ ہے، ہمیں بتائیں، اللہ ہمارے قریب ہے یا اللہ ہم سے دور ہے؟ اگر اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہم اللہ کو آہستہ آہستہ پکاریں، اگر اللہ ہم سے دور ہے تو پھر اللہ کو ہم اونچا اونچا پکارا کریں۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، نبی علیہ السلام نے سکوت فرمایا، ٹھہر جاؤ، اللہ قرآن نازل کر کے جواب دے گا۔ اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے پیغمبر، میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے قریب ہے یا دور ہے؟ میرا پیغمبر میرے بندوں کو جواب دے دے، فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے بندوں میں اللہ تمہارے قریب ہوں، میں اللہ تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اجیب، اللہ اکبر، اس میں اتنی مٹھاس ہے نا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تم دنیا کے جس کونے سے بھی پکارو، جس بولی سے بھی پکارو، اور گونگے تو اپنی بولی میں پکار، اور جانوروں تم اپنی بولی میں پکارو، اور پرندوں تم اپنی بولی میں پکارو، اور دریا کی مچھلیوں تم اپنی بولی میں پکارو، اور زمین کی چونٹیوں تم اپنی بولی میں پکارو، اجیبو، سب کی بولیوں کو سمجھنے والا بھی میں اکیلا اللہ، اجیبو، سب کی دعاؤں پہ جی 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 کر کے جواب دینے والا بھی میں اللہ، اس لیے کہ سب کی بولیوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ میرا جواب دے، سب کی بولیوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بات کرنے لگا ہوں، ہمارے کے پی کے میں کئی دربار ہیں، مثلا پیر بابا مشہور دربار ہے، اب وہ بابا جی تو پٹھان ہیں، اور ہمارے پنجاب کا کوئی سرائکی چلا جائے اور وہ جا کے بابا جی سے پنجابی میں باتیں کرے، بابا جی میں پنجاب تو آیا تے پتر دی بڑی لوڑ ہے۔ اب وہ بابا جی اگر زندہ ہوتے تو زندگی میں بھی اس کو پنجابی سمجھ نہیں آتی تھی، اور بابا ہو پنجاب کا کہ اسے پشتو کی الف با کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور پٹھان آ جائے اور بابا جی سے بابا مالا یہ عضوی پکار دے کا نا، کہ بچیرہ لا پکار دے، اس مہربانیوں کا۔ اب بابا جی اگر زندہ بھی ہوتا تو اسے پشتو کی ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ سب کی بولیاں سمجھنے والا اکیلا کون ہے؟ سب کی سننے والا اکیلا کون ہے؟
سب کو پہچاننے والا اکیلا کون ہے؟ اور سارے خزانوں کا مالک اکیلا کون ہے؟ میرے رب کے سوا سب کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، سب کی سننے والا بھی کوئی نہیں، سب کی بولیوں کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں، اور خزانوں کا مالک بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے، اجیب، میں اللہ اسے خود جواب دیتا ہوں، میں اللہ خود اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اب یہاں اتنا مسئلہ تو آ گیا، اللہ نے فرمایا انی قریب، او لوگو میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، اللہ تو کتنا قریب ہے میرا دوست۔ چل چلتے ہیں سورہ قاف پر۔ سورہ قاف کے اندر میرے رب نے اس بات کا بھی جواب دیا، فرمایا او میرا بندہ میں تیرے قریب ہوں، تیرے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں رب تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ سورہ قاف ہے، پارہ 26 ہے۔ قصے کہانیاں سنانا، ہیر رانجھا کی اور حکایتیں سنانا ہمارا مزاج نہیں۔ ہم کہتے ہیں او لوگوں قرآن سنو، اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے جو کتاب نازل کی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ سورہ قاف میرے سامنے ہے، آیت نمبر 16 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی جانتے ہیں تیرے دل میں کیا خیالات آ رہی ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے دل میں جو خیال بھی گزرتا ہے اسے بھی ہم جانتے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ تیرے علم پر۔ اللہ فرماتے ہیں او بندہ ایک تو وہ خیال ہے جو تیرے دل میں آیا، اسے جاننا تو بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ تو اخفا کو بھی جانتا ہوں۔ آج تیرے دل میں نہیں آیا، ایک ہفتے بعد آئے گا، ایک مہینے بعد آئے گا، موت کے وقت تیرے دل میں جو خیال آئے گا، جو خیال ابھی تک تیرے دل میں آیا بھی نہیں، سال 2 سال بعد آئے گا، ان خیالات کو بھی میں اللہ جانتا ہوں۔ یہ میرا قلب ہے، کتنا قریب ہے۔ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید۔ او میرے بندو سیڑھیوں کے چکر میں نہ پڑا کرو، اس لیے سیڑھی تو وہاں ضرورت پڑتی ہے جب چھت دور ہوا کرتا ہے۔ آؤ میں اللہ کا تو حال سن لو ذرا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اب میرا دوست یہاں سیڑھی کیسے لگائے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا شارگ جتنا قریب ہوں، اللہ نے فرمایا میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شارگ سے بھی زیادہ کیا ہوں؟ آج چلتے ہیں بخاری کی طرف۔ قرآن نے تو جواب دے دیا، قرآن تو کہتے اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو سیڑھی کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ آج چلتے ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ دور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بارشیں رک گئیں۔ کیا رک گئیں؟ بارشیں رک گئیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا کریں؟ کیونکہ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ مدینہ میں موجود تھے، صحابہ کے درمیان موجود تھے، تو صحابہ جب بارشیں رک جاتی تو نبی علیہ السلام سے کیا کرواتے تھے؟ دعا کرواتے تھے، جیسے میں نے شروع کے اندر حدیث سنا دی۔ لیکن اب تو نبی علیہ السلام موت کا جام پی کے دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ قرآن کا قانون ہے موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ موت سے پاک اکیلا کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی۔ لوگو اللہ وہ ذات ہے جس پہ نہ موت آئی ہے نہ آئے گی، موت سے پاک ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو، اللہ
وہ ذات ہے جو موت سے پاک ہے. اور یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا, جب موت سے پاک اکیلا اللہ, جب موت سے پاک اکیلا اللہ, تو لا الہ الا اللہ, الہ بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ کے اللہ. صحابہ کہنے لگے انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے درمیان زندہ موجود تھا تو بارشیں رکتی تھیں, ہم تیرے نبی کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے, یعنی تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے. لیکن اب تیرا نبی ہمارے درمیان موجود کوئی نہیں ہے, اب تیرا نبی ہمارے درمیان موجود کوئی نہیں ہے, تو انا نتوسل الیکا بعم نبینا, اللہ اب ہم تیرے نبی کے چاچا حضرت عباس سے دعا کرا رہے ہیں, تیرے نبی کے زندہ چاچا, زندہ بزرگ حضرت عباس سے دعا کروا رہے ہیں. صحابہ چل کے نبی علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس کے پاس آئے, اے نبی کے چاچا حضرت عباس, اللہ سے دعا کریے کہ اللہ رحمت کی بارش نصیب فرمائے. حضرت عباس نے ہاتھ اٹھائے, حضرت عباس نے دعا کرنی شروع کی, صحابہ نے دعا کرنی شروع کی, اللہ نے رحمت کی بارش کا نزول فرما دیا. معلوم ہوا صحابہ مجھ سے اور تجھ سے قرآن کو زیادہ سمجھنے والے تھے, مجھ سے اور تجھ سے نبی علیہ السلام کی حدیث کو زیادہ سمجھنے والے تھے. نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں پیش کر رہے, نبی علیہ السلام کے روزے پہ جا کے نبی علیہ السلام سے درخواست نہیں کر رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ بارش دے دے, بلکہ صحابہ نبی علیہ السلام کے چاچا کے پاس گئے اور نبی علیہ السلام کے چاچا سے دعا کی, اس لیے کہ دعا زندہ کیا کرتے ہیں, جس پہ موت آ جائے وہ دعا نہیں کر سکتا. دعا زندہ کیا کرتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے یہ وسیلہ کوئی نہیں, حدیث بھی کہتی ہے وسیلہ کوئی نہیں. ہم حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں. فقہ حنفی کے اندر ایک عبارت موجود ہے, وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ بِحَقِّ فُلَانٍ او بحق انبیائک او بحق رسولک. فقہا کہتے ہیں یہ بات مکروہ تحریمی ہے, یہ بات مکروہ تحریمی ہے کہ کوئی اپنی دعا میں کہے بحق فلان, اللہ جو فلاں کا تجھ پہ حق ہے اس حق کی وجہ سے میری دعا قبول کر, فلاں کے طفیل میری دعا قبول کر, فلاں رسول کے طفیل میری دعا قبول کر, فلاں نبی کے طفیل میری دعا قبول کر. قربان جاؤں حنفی فقہا کے اوپر. حنفی فقہا نے دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَخْلُوقِ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُ لَا لِلْمَخْلُوقِ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ, اس لیے کہ مخلوق کا اللہ پر کوئی حق ہے ہی کوئی نہیں. مخلوق اللہ پر حق کوئی نہیں, سارا اس کا فضل ہی فضل ہے, سارا اس کا فضل ہی حق کوئی نہیں. مخلوق اللہ پر حق کوئی نہیں. لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ. سارے فقہا کہتے ہیں مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے. اس لیے وسیلہ جو قرآن سنت نے بتایا وہ 3 قسم کا ہے. کتنی قسم کا ہے؟ اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا, اللہ کو اللہ کے کس کا وسیلہ دینا؟ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. اور نمبر 3 کسی زندہ بزرگ سے کیا کروانا؟ دعا کروانا. یہ 3 وسیلے حق اور سچ ہیں. اور چوتھا وسیلہ کہ کسی شخصیت, کسی بڑی ہستی, کسی نیک ہستی کی ذات اور نام کا وسیلہ پیش کرنا, یہ قرآن سے بھی نہیں ثابت اور نبی کی صحیح حدیث سے بھی نہیں ثابت, اور فقہائے حنفیہ بھی اس کا رد کر رہے ہیں. اس لیے کہ مکے کے جو مشرک تھے, قرآن مجید سے پوچھو نا, وہ بھی کہتے تھے اللہ تجھے لات کا وسیلہ, منات کا وسیلہ, عزا کا وسیلہ, حبل کا وسیلہ. یہودی کہتے اللہ تجھے حضرت عزیر کا وسیلہ, عیسائی کہتے اللہ تجھے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کا وسیلہ. اور جب ان سے پوچھا جاتا
کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی مڑتا نہیں۔ قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے۔ قرآن کا مسئلہ کیا؟ اللہ سب کی۔ کچھ لوگ کہتے نہیں بادشاہو ہم ہیں سیاکار، گناہگار، خطاکار، اللہ ہماری تو نہیں سنتا لیکن اللہ اپنے پیاروں کی سنتا ہے۔ قرآن سے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان نے نکل کر کسے پکارا؟ اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے شیطان کی بھی سن لی، شیطان کی بھی کیا کر لی؟ سن لی، اور اسے بھی مہلت دے دی قیامت تک۔ تو اللہ اگر شیطان کی سن لے اور تو کہتا ہے میری نہیں سنتا، تو کیا تو شیطان سے بھی 2 قدم آگے ہے؟ پھر جو رب شیطان کی سن سکتا ہے وہ رب سارے گناہگاروں کی سننے والا ہے۔ اور ایک واقعہ موجود ہے کتابوں میں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک بندہ بت پرست تھا، ساری زندگی وہ کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، او میرا بت، او میرا بت، او میرا بت، او میرا بت، ساری زندگی بت 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 کرتا رہا۔ ایک دن اس کی زبان پھسل گئی اور یا صنم کی بجائے نکلا یا صمد۔ یا صنم کی بجائے کیا نکلا؟ یا۔ اللہ پاک نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا میرا بندہ مانگ تو صحیح، مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ جبرائیل امین نے اللہ کے دربار میں سوال کیا، اللہ یہ تو ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا، آج یا صمد اس کی زبان سے نکلا ہے، وہ بھی پھسل کے نکلا ہے، غلطی سے نکلا ہے۔ اللہ نے فرمایا او جبرائیل یہ ساری زندگی بت کو پکارتا رہا، بت نے جواب نہ دیا، آج مجھ کو پکارا، میں بھی جواب نہ دیتا تو رب میں اور بت میں فرق اسے کیسے سمجھ آتا؟ جب وہ رب اس کی سنتا ہے، میرا دوست تیری بھی سنتا ہے اور میری بھی سنتا ہے، اس لیے کہ رب صرف نبیوں کا رب نہیں، رب صرف ولیوں کا رب نہیں، رب صرف نمازیوں کا رب نہیں، رب صرف نیکوں کا رب نہیں، بلکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔